ایک سوال اس امید کے ساتھ کہ آپ ایمانداری سے جواب دیں گے۔ ایک بچہ ہے آپ کے محلے کا، پڑھنے میں بہت اچھا ہے اور محنت کرتے 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 وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، پر اس کے گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت آگے جا سکے۔ جی جی پھر کچھ دن کے بعد وہ بچہ باہر نکل جاتا ہے اور جب واپس لوٹتا ہے تو آئی ایس بن کر لوٹتا ہے، جی جی اور جب آئی ایس بن کر لوٹتا ہے تو پورا محلہ مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جی لوگ نعرے بھی اس کے لگا رہے ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا فوٹو کھینچ جائے۔ جی یہ موجودہ دور کا ماحول بتا رہا ہوں۔ یہ بتائیں آپ کہ جو سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب، کیا ان کو اس کا حق تھا؟ جی سچا حق تھا؟ تو جیسے ابھی ہمارے نوجوان عالم دین نبیر سعد اللہ فاضل نے فرمایا کہ 3 طرح کی محبت، میں نے اضافہ کر دیا 4 طرح کی ہوتی۔ یہ جو آئی ایس بن کے لوٹا ہے اور جو محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ چوتھی شکل ہے، کیا بات ہے؟ جسے دکھاوا کہتے ہیں۔ دکھاوا، جی کیا کہتے ہیں؟ دکھاوا۔ دکھاوا۔ اور آج پوری ہماری جماعت اہل سنت والجماعت دکھاوے کی محبت کرتی ہے۔ جی کیوں کہہ رہا ہوں؟ دراصل جو بچہ یہ کہتا تھا کہ شاید میں آگے نہ پڑھ پاؤں کیونکہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، جی پھر اچانک وہ گھر سے نکلا اور کامیاب ہو کے لوٹا۔ یہ اچانک نکلنے کی وجہ اس محلے کے شاید 1 اور 2 لوگ تھے جنہوں نے یہ جان لیا کہ اس بچے میں صلاحیت موجود ہے۔ جی صرف ایک ہی وجہ ہے، پیسہ نہ ہونا۔ جی تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، جی وہ ان کا بھائی نہیں ہے، وہ ان کا بھتیجا نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں، پر انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ کیوں ہاتھ بڑھایا؟ کیونکہ وہ سچے نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیوں ہاتھ بڑھایا؟ کیونکہ وہ سچے طریقے سے اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ واسطے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ دار نہیں ہے، نہ کوئی خونی رشتہ اس سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محبت کرنے والے، یاد رکھنا، صرف ذات کو نہیں مانتے، ذات کی بھی مانتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مکمل طور پر ماننا ہے۔ کہ ڈرامے بازی بند کرو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ میں مثال دے دوں، نبی کی مانتے ہیں پر نبی کو نہیں مانتے۔ ایک گروپ بن گیا،
جی کون ہے صاحب گروپ ہے بتاؤ، اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا ہے، آپ تو صرف اتنا جانتے ہو اونچا پائجامہ لمبا کرتا، جو اصل فرق ہے وہ جانتے ہی نہیں ہو تم۔ جنہیں ہم وہابی آئیڈیالوجی کہتے ہیں، جانتے ہو کیا بنیادی فرق ہے؟ وہ نبی کی مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ جی وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات نبی کو ماننے کی آتی ہے تو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اتنا ماننا ہے تو اتنا نہیں، اتنا ماننا ہے تو اتنا نہیں، جی ان کے اختیار پر شک و شبہ کریں گے، یعنی ذات اور صفات پر جی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو نبی کو ماننے میں تکلیف ہے ان کو، نبی کی مانتے ہیں، اسی لیے جماعت سے باہر ہو گئے، گروپ بن گئے، جی وہ ایک گروپ بن گئے۔ ایک گروپ اور ہے جنہیں ہم رافضیوں کا گروپ کہتے ہیں۔ جی وہ کیسے بنے؟ شروعات تو سب کی اہل سنتی ہے، باقی کون تھا؟ سب یہیں سے نکلے ہیں، جماعت سے نکل کر جو باہر گیا وہ گروپ۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی فرق، وہ علی کو مانتے ہیں، کیونکہ بات بھائی دل کی ہے، اب کیسے کہہ دیں کہ نہیں مانتے؟ اب کسی کے دل میں جھانکنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں جو دکھ رہا ہے وہ علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، یہ کرتے ہوئے تو دیکھا، پر اس بات کو گارنٹی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی کو مانتے ہوں گے شاید، پر علی کی نہیں مانتے، یہ بالکل کلیئر ہے، جی جی حضرت، کیا یہ بالکل بات- کلیئر ہے، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، یہ بالکل کلیئر ہے۔ کیا بات ہے، تو جب علی کی نہیں مانتے، جماعت سے باہر، سبحان کیونکہ جماعت علی کو بھی مانتی ہے اور علی کی بھی مانتی ہے، جماعت نبی کو بھی مانتی ہے اور نبی کی بھی مانتی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کوئی گروپ نہیں، جی کیونکہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے کیا ہیں، بات ہے، سبحان اللہ، اس سبحان لیے ہم جماعت ہیں، جماعت، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قیمت پر ہمیں گوارا نہیں گروپ بننا۔ گرو بنو، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں۔ تو نبی کی ماننے والے دو لوگ تھے، نبی کی ماننے والے دو لوگ تھے، جب انہیں پتہ لگا کہ یہ بچہ صلاحیت رکھتا ہے، پر ایک کمی کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، جی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا اپنے رب کی رضا کے لیے، کیا بات، اپنے نبی کی رضا کے لیے، سبحان اللہ، اور مدد کر دی، بچہ نکل گیا، اور کامیاب ہو کر جب لوٹا تو اب ایمانداری سے بتاؤ خوشی منانے کا حق کس کا ہے؟ جی ایمانداری سے بتانا، پورے محلے کا یا ان دو لوگوں کا؟ چلو، بولو، اب جب بولنے کی باری آئی تو چپ، بولو، چلو، میں تمہیں نعرہ لگانے کا موقع دوں گا ہی نہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ تم صرف نعرے لگانے میں ایکسپرٹ ہو، باقی نہیں۔ اتنے نعرے لگائے ہیں تم نے 70 سال سے اس آزاد ہندوستان میں، کیا کیا ہے سوائے نعرہ لگانے کے؟ اب تو سنجیدہ ہو جاؤ، غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ تمہارے دماغ کے اوپر جو جمود ہے، جو ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس پر ہتھوڑا چلاؤں تاکہ کچھ ہلچل مچے، جی جی کچھ روانی پیدا ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ، اور کوئی تمہیں موقع نہیں دے گا تقریر کرنے کا، میں دے رہا ہوں، خوش نہیں ہو؟ کیا بات ہے، ابھی لمبی چوڑی بات میں کر دوں گا، تمہاری ہاں اور نہ ہی تمہاری تقریر ہو جائے گی، جی جی کل کہہ سکتے ہو تم، اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اجازت دے رہا ہوں، جی۔ کل کہنا کہ کل کی محفل میں ہمیں بھی تقریر کا موقع ملا۔ کیا بات ہے،
تو جو سوال کروں ایمانداری سے جواب دو، میں فقط مولوی نہیں ہوں، کیا بات ہے، میں ایک خانقاہی فرد ہوں۔ واہ، جب سوال کروں جواب نہیں دو گے تو گستاخی ہے، ہماری تربیت میں اس کو گستاخی کہتے ہیں، اور جب سوال نہ کیا جائے بولنا یہ گستاخی ہے، جب سوال کر لیا جائے تو جواب دینا لازم ہے آپ پر۔ غلط دو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بیٹھائی ہوں اس لیے اصلاح کر دوں گا، کیا بات ہے، صحیح ہو جائے گا۔ دقت کیا ہے، شرم کس بات کی؟ کیا بات ہے، میں کوئی پرایا ہوں یا تم پرائے ہو؟ میں تمہارا، تم میرے، اپنوں کی محفل ہے کیا تو شرماتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کھل کر بیٹھو، سبحان اللہ، ذہن کو کھول کر بیٹھو، سبحان اللہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، پورے محلے کو حق حاصل تھا خوشی منانے کا یا ان دو لوگوں کا؟ یہی نا؟ ایمانداری سے کہہ رہے ہو، سمجھ کر کہہ رہے ہو یا بنا سمجھے؟ ابھی ایک پریشانی ہماری جماعت کی ہے، بنا سمجھے، جی، بنا سمجھے 40ویں کی محفل ہے، جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ لگا دیتے ہیں، جی، کیونکہ سمجھے ہی نہیں ہے، یعنی نعرے بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ نعرے لگانے کون سے ہیں اور کس وقت لگیں گے، رٹ لیا، ایک اسٹیریو ٹائپ اب ہو گئے ہیں، اور اسی اسٹیریو ٹائپ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ جی، وہ نبی جیسا کہ نبی رہے صدر اللہ فاضل نے کہا کہ تمام معجزات جو اللہ رب العزت نے دیے سب یکجا کر دیا، تمام معجزات کو ایک ذات میں، اور حضرت اصفہان کے ایک بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے، جی، ان تمام معجزات نبی کے وسیلے سے ان تک پہنچے۔ سبحان اللہ، تو سارے نبیوں کے معجزات، جب نبی کے معجزات کو پھیلا دو تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش کی طرف پہنچتا ہے، اور جب ان معجزات کو سمیٹ دو تو دو معجزات، کیا بات ہے، دو معجزات، پہلا خود نبی کی ذات اور دوسرا نبی کی آل۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پھیلا دو تو 1,40,000 کم و بیش، کیا کہنا، سمیٹ دو تو دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سمیٹ دو تو دو، دو، خود نبی کی ذات اور ان کی آل۔ کیا بات ہے، حضرت راغب اصفہانی رحمت اللہ ان کا قول ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جشن جو منا رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس کا حق ہے تمہارے پاس؟ دعویٰ تو تم کر رہے ہو کہ ہم بہت خوش ہیں کہ نبی رحمت تشریف لائے، یہ دعویٰ ہے آپ کا، جی، تو جب دعویٰ ہے تو دلیل دینے کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آج ہم دلیل دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کو بھی آپ نے ایک اوکیجن بنا دیا ہے کہ جب ربیع الاول شریف آئے گا تو کچھ پھل جھڑی لگا لیں گے، کچھ جھنڈے لگا دیں گے اور باہر نکل کے نعرے لگائیں گے۔ تو اسی بیچ میں مؤذن اذان دے رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، اور کئی مسجدوں سے اذانیں آئیں گی، لیکن آپ نعرہ لگا رہے ہوں گے،
نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، یہ نعرے لگ رہے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہے۔ حق حاصل ہے آپ کو؟ ہے حق حاصل؟ وہ نبی جس پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھو، اسی نبی کا نعرہ لگانے والے آج کے دن میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان پڑھ ہیں، بے شک، سب سے زیادہ۔ نہ دین پڑھا نہ دنیا پڑھا، جی، اور میں تو اس ڈویژن کا قائل بھی نہیں ہوں، میں تو سب دین مانتا ہوں۔ ایک بایولوجی پڑھنے والا بھی وہ دین ہی پڑھ رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ اگر کوئی فزکس پڑھ رہا ہو، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہو تو وہ دین سے باہر ہے۔ دین سے باہر کیسے ہو گیا بھائی؟ کوئی جغرافی پڑھ رہا ہو دین سے باہر کیسے ہو جائے گا؟ کوئی فلکیات کے بارے میں پڑھ رہا ہے دین کے باہر کیسے ہو جائے گا؟ سب تو بنایا ہے میرے رب نے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بنانے والا کوئی اور ہے؟ رب۔ تو جب بنا بیٹھ جائے، میں نذرانے کے لیے نہیں آیا، ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سن لیں، بے شک، کیا بات ہے، اور یہاں سے سنیں یہاں لے آؤں، یہی آپ کا نذرانہ ہوگا، واہ واہ، یہی آپ کا نذرانہ بہت ہوگا۔ اچھا، بہت اچھا۔ اس زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی، کس نے رکھا؟ جو کچھ بھی اس زمین میں موجود ہے کس نے رکھا؟ اللہ اب اتنا مشکل سوال نہیں ہے، دیتے جائیے جواب۔ اللہ نے۔ تو اللہ کی رکھی ہوئی چیز کو جاننا دین کے باہر ہے یا دین کے اندر ہے؟ ان آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ وہ کیا 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 ہے؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ وہ کیا ہے؟ بے شک، وہ جان لینا، وہ جان لینا یہ دین ہے یا دین کے باہر ہے؟ یہ بھی دین میں ہی ہے۔ تبھی تو رب کہہ رہا ہے میں نے مثالیں رکھ دی، کیوں تم غور نہیں کرتے؟ کیوں فکر نہیں کرتے؟ کیا بات ہے، کیا تمہارے رب نے تم سے یہ نہیں کہا؟ تو یہ مثالیں ہیں، اور جب ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کو جاننا چاہیں، تو پھر کسی اور میں چیز میں وقت تھوڑی نہ لگا ہے، اپنے رب کی تخلیق کردہ چیز کو جانا ہے، بے شک، بے شک، یعنی اس کے اختیارات کو جانا ہے، یعنی اس کے علم کے بارے میں جانا ہے، اس کی سپرمیسی کو جان رہے ہیں، اس کی الٹیمیٹ پاور کو جان رہے ہیں۔ تو جان تو رہے ہیں اسی چیز کو جو ہمارے رب نے بنائی۔ بے شک، ہم میں کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، نہیں، پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہمارے رب نے۔ رب کو، بے شک، اب اس پیدا ہوئی چیز کو اگر ہم جان لیں تو، اسی لیے کہا نہ فزکس باہر، نہ کیمسٹری باہر، نہ زولوجی باہر، نہ باٹنی باہر، جی، اور نہ ہمارے نبی کی پیاری پیاری باتیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جڑ گیا مضبوطی سے، اس کی باتیں کیا دین سے باہر ہیں؟ اس کی بھی باتیں سب دین ہیں، جی، کیونکہ وہ اپنے رب کی اور اس کے حبیب کی رضا بتا رہا ہے اپنے انداز میں، پر بتا تو رضا ہی رہا ہے نا، تو جب رضا بتایا تو وہ بھی دین کے باہر نہیں۔ اب دیکھو ایک دین کی بات بتاؤں، تمہیں سے سوال کروں گا۔ ایک چور آیا، اور اس بات کا ذکر ایسی ذات کر رہی ہے اس واقعے کا جس کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے، اس لیے بڑے غور سے سننا۔ جی، یہ واقعہ کون ذکر کر رہا ہے؟ لطائف اشرفی، محبوب یزدانی، غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی، جو اپنے وقت کا مجدد بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، محدث بھی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے،
اور دنیائے ولایت کے سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا، اس لیے بڑے غور سے سننا، ذکر کرتے ہیں ایک چور ایک پیر صاحب کے پاس آیا، کہا مرید کر لیجئے اور میں چوری کرتا ہوں، چوری چھوڑوں گا نہیں۔ کہا بیٹا چوری تو چھوڑنی پڑے گی۔ کہا چوری تو نہیں چھوڑوں گا، مرید تو ہونا ہے۔ اب کہا جب تک تو چھوڑے گا نہیں، وعدہ کرے گا نہیں، تب تک مرید کروں گا نہیں۔ جی اب یہ بحث چل پڑی، شام ہو گئی، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ کہ بھائی جاؤ، جب تک اس بات کو تم عہد نہیں کرو گے چوری میں نہیں کروں گا مرید۔ کہنا حضرت چھوڑ کے جاؤں گا ہی نہیں، مرید تو ہونا ہے مجھ کو، تو ہونا۔ اور چوری چھوڑنے کا وعدہ بھی نہیں کروں گا۔ شام ہوئی، پیر صاحب نے کہا اچھا آپ مرید ہو جائے، ایک بات میری مان لے۔ کہا کیا؟ کہ اب کوئی بھی کام جو بھی تو کرے انصاف سے کرنا، جی انصاف کا دامن مت چھوڑ۔ کہا یہ وعدہ کرتا ہوں کوئی کام ناانصافی سے نہیں کروں گا، انصاف کے ساتھ۔ کہا اچھی بات، بیٹھ جا مرید کر لیتا ہوں۔ مرید کر لیا، گھر گیا، بیوی نے کہا کیا بھائی گھر میں ہی بیٹھے رہو گے، کہیں جاؤ آؤ گے نہیں؟ جی کسی کا گھر خالی کرنے کب جاؤ گے، نکلو۔ تو کہتا ہے بتاؤ گھر میں کتنے دن کا راشن پانی ہے؟ جی کہا 3 دن تک۔ کہیں یہ تو انصاف کے خلاف ہے، ابھی 3 دن کا مال تو ہے گھر میں، ابھی پیر سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جی جی تو اب 3 دن کے بعد ہی جاؤں گا جب ختم ہو جائے گا۔ جی 3 دن جب ہو گیا، معاملہ سب ختم ہو گیا، تو نکلا، پڑوس میں گھس گیا، سامان اٹھانا ہی چاہتا ہے، خیال آیا یار یہ تو انصاف کے خلاف ہے، میرا پڑوسی ہے، اسی پہ ہاتھ صاف کر لو، یار یہ تو انصاف کے خلاف۔ جی جی باہر نکل کے آیا، پھر سوچنے لگا اچھا 2-4 گھر چھوڑ کے جا کے ہاتھ لگاؤں، پھر سوچنا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، یہ تو میرا پڑوسی ہے، اس کے بغل والا میرے پڑوسی کا پڑوسی ہے، جی تو سب پڑوس تو وہ بھی تو پڑوسی ہی ہوا، جی جی کیا یار بات یہ بھی انصاف کے خلاف۔ جی دوسرے محلے میں کروں، پھر خیال ہے یہ بھی نا انصافی ہے، میرے محلے کا پڑوسی ہے، اب تو پھنسا، اور وعدہ کر کے بیٹھا ہے نا انصافی نہیں کروں گا، جو کام کروں گا انصاف کے ساتھ کروں گا۔ تو خیال آیا کہ راجا کے محل میں ہی ہاتھ صاف کرتا ہوں، اس کا خزانہ، اس پہ تو میرا بھی حق ہے۔ اب فیصلہ کر لیا، پہنچ گیا راجا کے ہاں، اب خزانہ ہے بھائی راجا کا، انواع اقسام کے ہیرے جواہرات سب موجود، سوچا لاؤ سمیٹوں، جیسے ہی سمیٹنے کی نیت بنی، جی پھر خیال آیا یہ بھی تو انصاف کے خلاف ہے، یہ بھی تو انصاف کے خلاف ہے۔ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ لوں، تو بھی یہ سب تو میری ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے اتنی ہی اٹھاؤں گا جتنی میری ضرورت ہے۔ اب تلاش کرا تو ایک تھیلی ملی، کھولا تو چاندی کے سکوں کی تھیلی، جی وزن کیا، کہا یار یہ بھی زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ انصاف کے خلاف ہے، یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس نے تھیلی سے سکے نکالے، وہیں جو جگہ رکھی تھی وہاں رکھ دیا، جتنا اس کی ضرورت تھی انصاف سے اتنا اس نے لے لیا اور واپس آیا۔ گھر پہنچا، صبح ہوئی، جب خزانچی خزانے میں پہنچا تو سکے باہر دیکھے، سمجھ گیا چوری ہوئی ہے، جو سب تو تھیلی میں رکھا تھا۔ اب جب چوری ہوئی تو کون ہے جو یہاں آ کے چوری کر سکتا، تو وہ اپنے فن میں یکتا تھا، فوراً پکڑ کے لایا گیا، یہی ہے، اس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، پورا واقعہ بادشاہ کو بتایا گیا، تو جب وہ چور پکڑ کے آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا تو نے چوری کی ہے، اس کی کوئی سزا تجھ کو نہیں، ابھی میں نے معاف کر دیا، جی میں کوئی سزا تجھے چوری کی نہیں دوں گا، میں معاف کر دیا۔
بس صرف ایک سوال ہے جس کا تو ایمانداری سے جواب دے دے. اب چوری کے جرم سے تو بچ گیا تھا، اب ڈر خوف ختم. کہا جی بادشاہ سلامت، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا یہ بتا کہ تو نے تھیلی سے سکے نکال کے کیوں رکھ دیے، پوری تھیلی کیوں نہیں لے کے گیا؟ جی اتنا بڑا خزانہ تھا، صرف ایک تھیلی اس میں سے چنی اور اس تھیلی کو بھی پورا نہیں لے گیا، سکے نکال کے رکھ دیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چور کہتا ہے میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا تھا جی کہ کبھی ناانصافی نہیں کروں گا، کیا ہر بات؟ کام انصاف سے کروں گا. انصاف سے. تو جتنی میری ضرورت تھی میں نے اتنا لیا، جو میری ضرورت کے باہر تھا اس کو وہاں چھوڑ دیا. یہ ہے اصل معاملہ. تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ اس کا ماہانہ مقرر کرو، ہر مہینے اس کی تنخواہ مقرر کرو اور اس کو اس جگہ پر بیٹھال دو آج سے جہاں انصاف کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، کیا اسے اس جگہ پر بیٹھال دو جہاں انصاف- جہاں انصاف کی ضرورت ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا سمجھا؟ خالی واہ واہ؟ میں پھول کے جانے والا ہوں نہیں. یہ آج تو میں نے ایسی تقریر کر دی کہ سب واہ واہ کر رہے تھے. جی جی سمجھ لو گے تو خوش ہوں گا. تمہاری واہ واہ سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اثر تب پڑے گا جب تم سمجھ لو. کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی چیز تو مضبوطی سے پکڑ لو، دل سے، دکھاوے میں نہیں، دل سے. کیونکہ ہر نیکی صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم اسٹریٹ ہے، نہ ادھر نہ ادھر، سیدھا ہے. ایک نیکی مضبوطی سے دل اور دماغ کو حاضر اور ناظر جان کر ایک کو پکڑ لو، یعنی صراط مستقیم پر آ گئے. اور آگے بڑھو، رکو نہیں، آگے بڑھتے جاؤ. آگے تم بڑھتے جاؤ گے، تمام نیکیاں اسی راستے ہی میں تو ہے، تمام نیکیاں اسی راستے میں ہی تو ہیں. اور کہاں تمہیں جانا ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ایک نیکی دل سے ایکسپٹ کر کے کرنا شروع کرو تو صحیح. وہی تو نہیں ہو رہا. نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرا، روٹی کپڑا اور مکان، اس کے سوا ہے کچھ؟ ہے کچھ اس کے سوا؟ اے اللہ دکان دے دے، اے اللہ مکان دے دے، اے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے. سب کا تعلق کس چیز سے؟ روٹی کپڑا اور مکان. کسی آستانے پہ گئے، کیا کرنے گئے؟ روٹی کپڑا اور مکان. ڈھکیا کے، ڈھکیل کے، پیس کے، اور جب جیسے ہی پہنچے ہٹ سے ہاتھ اٹھا، روٹی کپڑا اور مکان. کب دل سے کیا؟ بولے جلوس میں جائیں گے، اس کے پیچھے بھی ہے، روٹی کپڑا مکان آسانی سے ملنے لگے گا. تقریر سننے جائیں گے، ثواب ملے گا، تاکہ روٹی کپڑا اور مکان آسان ہو جائے. وہاں حضرت آئیں گے، دعا کرا لیں گے، اور ایک ہی بات کہتے ہیں آپ، حضرت بہت پریشان ہیں. کیا ہے بھائی؟ بیمار ہیں، کاروبار نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. سب کا تعلق روٹی کپڑا اور مکان سے. اس کے باہر بھی ہے کچھ؟ بتائیں، سچائی ہے. جی اب ان میں آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو بتا دے کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں. تو کوئی کام دکھاوے کے لیے مت کرو. میں وہی بات کہہ رہا ہوں، حقدار بنو.
کیونکہ دعویٰ ہے تمہارا تو دلیل تمہیں کو دینی ہے. تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دلیل بھی دو. جی دلیل بھی دو. اپنے نبی کی محبت میں کام کرو، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، کسی کے لیے نہیں. بہت اچھا. ہر کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. دکھاوے کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ محنت تو نہیں ہے، پیسہ بھی خرچ ہوا، محنت بھی ہوئی، پر کسی کام کی نہیں، کیونکہ نیت دکھاوے کی ہے. دکھاوے کی. نیت دکھاوے کی. آج دکھاوے میں عمرہ ہو رہا ہے، دکھاوے میں حج ہو رہا ہے، جی دکھاوے میں بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے دکھاوے میں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اس ہاتھ سے کرو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو. اور اس ہاتھ سے کرو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو؟ جسے خبر ہونی چاہیے اسے ہے، اسے ہمیں خبر نہیں دینی ہے. اسے خبر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خبر ہے. ہم کوئی بھی نیکی کریں گے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے خبر ہونی چاہیے اسے خبر ہے. پھر دکھاتے کیوں ہو؟ پھر دکھاتے کیوں ہو؟ اور اسی دکھاوے نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ کسی کام میں بھی آپ سنجیدہ نہ رہے. ہر کام کو دکھاوا بنا دیا، ہر کام ایسا بنا دکھاوا کہ اس کا ایک ماحول بنایا گیا، ماحول کریٹ کیا گیا. جلسوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے کر دیتے ہیں بس، اور سامنے سے جواب کہتا واہ واہ سبحان اللہ. یہ کون سا شعر ہے بھائی؟ یہ کون سا شعر ہے؟ ایسے 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 کر دیا، یوں 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 یوں، اور ساروں طرف سے شروع ہو جاتے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسٹیریو ٹائپ ہے بھائی، اس کو بھی کوئی سبحان اللہ کہیں گے ہم؟ یہ کون سا شعر ہے؟ حمد کا شعر ہے کہ نعت کا شعر ہے کہ منقبت کا شعر ہے؟ یہ کون سا شعر ہے یہ؟ اور جب مقرر بول رہا ہے تو آپ بھی بالکل کمر امر کس کے بیٹھے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ الفاظ پہ غور نہیں ہے، اس کا چڑھاؤ اور اتار دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی وہ ایک دم جوش میں آیا آپ بھی جوش میں تیار ہیں، بس یہ رکے اور نہ آئے. پوچھ لیا جائے کیا بولے تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. اور جب اٹھ کے جائیں گے کوئی پوچھے بھائی جلسہ کیسا؟ بہت شاندار، غضب کا جلسہ ہوا. کون کون آئے تھے؟ فلاں 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 آئے تھے. کیا بولے؟ کہ بس یہی نہ پوچھو، بولے بہت اچھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہمیں نہیں دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دے رہے ہو. جو قوم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو پھر اسے بچائے کون؟ جو خود خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو، بچانے والا بھی ڈوب جائے گا، بچانے والا بھی ڈوب جائے گا. اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ جو آتے تھے بچانے کے لیے وہ بھی اب اسی رنگت میں آ گئے، انہیں بھی مزہ آنے لگا. ڈیوٹی تو اسٹیج والوں کی تھی بچانے کی، لیکن وہ بھی اسی کا ایک حصہ بن گئے. تم بھی اسی کا حصہ بن گئے. سچائی کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف آؤ، روشنی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اللہ رزاق ہے. جب وہ زمین کی تہوں میں بسنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تم تو اشرف ہو. کیا بات ہے، کیا بات. تم تو اس کی ساری مخلوق میں تمہارا مقام اشرف ہے. تم اس کے پسندیدہ تخلیق ہو. اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ تمہارے ہی بیچ میں اس رب نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. کیوں نہ ہو. حق ہے. تم خود اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہو. تمہارا مقام تمہارے رب کی بارگاہ میں کیا ہے تم خود نہیں جان رہے ہو. میں بتاؤں تمہارا مقام تمہارے رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ جاننا چاہتے ہو؟
تو سن لو اور خوش ہو اور شکر ادا کرو. شکر ضرور ادا کرنا، میری اس بات پر شکر ادا کرنا. تم سب ولی ہو، یہاں سے لے کر وہاں تک سب ولی ہو. سناٹا ہو گیا ہے تو ہمیں خوشی کی بات میں سناٹے میں ہو. اتنی بڑی بشارت دی ہے میں نے آپ کو، یار یقین نہیں آ رہا ہے آپ کو. اب آپ سوچئے، اب آپ سوچئے، یعنی سچائی آپ کو بھی پتا ہے، غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے نہ، تو خوش ہو جانا چاہیے تھا. پر یہ سچ ہے، میں نے خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، پر یہ سچ ہے تم سب ولی ہو، یہ سچ ہے. لیکن غفلت کی چادر نے تمہیں خوش نہیں ہونے دیا، تم اس سچائی تک نہیں پہنچ سکے. کس معنی میں ہو؟ ولایت عامہ، یہ عام ولایت. ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست. ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھتے ہو دشمنی میں یا محبت میں؟ تو ہو گئے ولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ کی دوستی میں ہم نے ایک کام تو کیا ہے نا، جی میں اسی طرف لانا چاہتا تھا آپ کو. جی جی. اس رب کو دوست رکھا، اس سے محبت کی، تبھی تو کہا لا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تبھی کہا لا، سبحان اللہ. کچھ نہیں ہے تیرے سوا، واہ، تو ہی ہے الہ میرا، حق ہے، حق ہے. تو ہی ہے، اور تیرا حبیب میرا آقا ہے. واہ، بے شک. سبحان اللہ، تیرا حبیب میرا آقا ہے. سبحان اللہ. یہ دوستی میں یا دشمنی میں دوستی. ہے؟ دوستی میں کیا نا، محبت میں کیا نا، تو پھر ولایت اور کیا چیز ہے؟ ولی ہو گئے، دوست ہو گئے. پر یہ ولایت عامہ ہے، پہلی سیڑھی. رکنا نہیں. ابھی جیسے میں نے کہا نا، راستہ تمہیں مل چکا ہے، راستہ تمہیں مل چکا ہے، پر تم چل نہیں رہے ہو. تم ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھ رہے ہو، بس راستہ ہے تمہارے پاس. چلنا شروع کرو، ساری نیکیاں اسی راستے میں تمہیں ملتی جائیں گی، اور اسے لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. اسی راستے میں نماز ملے گی، اسی راستے میں تمہیں روزہ ملے گا، اسی راستے میں تمہیں حج ملے گا، زکوٰۃ ملے گی، اسی راستے میں بھائی چارہ ملے گا، محبت ملے گی، اسی راستے میں تمہیں ادب ملے گا، اسی راستے میں تمہیں عروج ملے گا، اسی راستے میں سب کچھ ملے گا. پڑھنا تو شروع کرو، یہ دکھاوا بند کرو، دکھاوا بند کرو. دکھاوے کا جو آپ لوگوں نے ناٹک اور ڈرامہ کر رکھا ہے، اسے بند کرو. دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بھی دو. اور کتنا اچھا ہو کہ لوگ تمہاری دلیل دیں، کتنا اچھا ہو کہ لوگ تمہاری دلیل دیں. کہنے والا یہ کہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسلم کی؟ ارے تو بڑا نیک ہے. ظفر کی؟ ارے یہ تو پکا نمازی ہے. اسرار کی؟ اس کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. دوسرے تمہارے دعوے کی دلیل دینا شروع کر دیں. یہ دلیل کیا ہے؟ جب کوئی کہے گا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا، وہ دلیل کس بات کی دے رہا ہے؟ یہ صراط مستقیم پر ہے. دلیل یہ دے رہا ہے یہ صراط مستقیم پر ہے، یہ دوست ہے اللہ اور اس کے رسول کا. نہیں بننا چاہتے تو دکھاوے سے نہیں بنو گے، یہ یقین جان لو. دکھاوے سے نہیں بنو، دل سے، دل سے نیکیوں کو پکڑو اور بس استقامت حاصل کر لو. یعنی کنٹینیوٹی میں وہ چیز جاری رہنا چاہیے. آگے بڑھتے جاؤ، چھوڑو مت، چھوڑ پکڑ مت کرو. شیطان بڑا ہی گندا دشمن ہے، ازلی دشمن تمہارا. تم نے شیطان کو دیکھا؟
کبھی نہیں دیکھو گے، جبکہ روز ملاقات ہوتی ہے، ملاقات روز ہوتی ہے، پر وہی کہا نا ڈیسیژن غلط ہے۔ تم کس شیطان کا انتظار کرو جو 2 دانت بڑے بڑے، سر پہ سینگ لگائے ہوئے، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا یہ شیطان ہے، اس کی نہیں مانوں گا، وہ کبھی نہیں آئے گا اس انداز میں۔ دیکھو کیسے آتا ہے یہ شیطان، ایسا ہے بعض لوگوں کا پیر دبا کے فجر میں سلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کو جھنجھوڑ کے اٹھاتا ہے، اٹھو نماز پڑھو، چھوٹ رہی ہے نماز۔ اب آپ سوچو، چھوڑاتا بھی ہے اور پڑھواتا بھی ہے۔ تو چھڑواتا وہ ہے اس کو جو غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، چھڑوا دیتا ہے، پر جنہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو جب ان کو سلاتا ہے، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو بارگاہ خداوندی میں گریوزاری شروع کر دیتے ہیں، اے رب آج مجھ سے بڑی خطا ہوئی، اے مولا مجھے معاف کر دے کہ میں سوتا رہ گیا اور تیرا ذکر کرنے سے میں نے اپنی نیند کو ترجیح دے دی تیرے ذکر کے اوپر، مولا تجھے معاف کر دے۔ وہ گریوزاری کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، تو ایسے بندے کو ایک نماز کے بدلے رب تبارک و تعالی 70 نمازوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے میں وہی ابلیس دوبارہ سلانے نہیں جاتا، غلطی سے تھکن سے سو رہا تو اسی کو اٹھا دیتا، اے اٹھو، ایک نماز کا ایک فائدہ لو، 70 برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ایسا دشمن ہے تمہارا، وہ ایسا دشمن ہے۔ مضبوطی سے پکڑو اور کنٹینیوٹی میں رہو، اور یہ تبھی ممکن ہے۔ شیطان کیوں کامیاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم علم نہیں حاصل کرتے، جبکہ ہماری فطرت میں ہے روشنی کو ہم پسند کرتے ہیں، فطرت میں ہے نا۔ تو جو فطرت سے جڑی ہوئی چیز ہے اس کا تعلق رحمان سے ہے، اور جو غیر فطری عمل ہے اس کا تعلق شیطان سے ہے، یہ جان لینا۔ تو فطرت ہماری کیا ہے؟ روشنی کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی اگر ایک دم سے یہاں اندھیرا ہو جائے تو آپ 2 منٹ نہیں بیٹھو گے، فوراً۔ اب تو آسان ہو گیا، ورنہ پہلے ٹارچ جلاؤ اور دیا جلاؤ اور یہ کرو، لائٹ جاتی تھی، ہے نا۔ اب تو موبائل کے اندر کھٹ سے، میرا خیال ہے ودن اے سیکنڈ آپ جلدی جلدی سارے لوگوں کے موبائل کیا، کیوں بھائی تھوڑی دیر اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، پریشانی کیا ہے؟ کیوں جلایا؟ کسی نے کہا کیا؟ میں نے تو نہیں کہا آپ سے جلا دو، بنا کسی کے کہے، یعنی بغل میں جو بیٹھا وہ اس سے بھی آپ نہیں کہو گے یا روشنی کرو، موبائل کھٹ نکالو گے روشنی کر لو گے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ کو اندھیروں سے وحشت ہے نا، اور روشنی سے آپ مانوس، روشنی آپ کو اچھی لگتی ہے فطرتاً، اور فطرتاً اندھیروں سے وحشت ہے۔ کیسے جی رہے ہو؟ کیسے؟ علم نور ہے، نور کیا ہے؟ روشنی ہے، بغیر اس کے آپ جی کیسے رہے ہو؟ کیسے جی رہے ہو؟ کیوں نہیں فکر ہو رہی ہے؟ نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی، جبکہ ماں باپ سے زیادہ کوئی دوسرا محبت کرتا ہی نہیں اپنے بچوں سے، ہے نا، لیکن انہیں بھی فکر نہیں ہے، وہ خود بھی اندھیرے میں ہیں اور بچوں کو بھی اندھیرے کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ علم نور ہے، روشنی ہے، وہ روشن کر دیتا ہے، اور زندگی کے تمام راستے اس روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ دونوں اسی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے میں نے کہا کہ جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی پر جو پہلی وحی آئی اقرا پر، اسی نبی کے ماننے والے، یہ دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ دنیا میں ان پڑھ ہیں، کیونکہ ہم دکھاوے میں سب کچھ کرتے ہیں، محسوس نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ پر جس نے اپنے وجود کو علم کے نور سے منور کر لیا، وہ دوست زمین پر ہوتا ہے تب بھی مشہور ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے تو بھی مشہور ہوتا ہے۔ اور میں اس شہر مراد آباد کو
تو یہی کہتا ہوں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین اشرفی کا شہر، میں انہی کا شہر کہتا ہوں اسے، صدر الافاضل کا شہر۔ اب آپ صدر الافاضل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں ان کو سائنٹسٹ بھی کہتا ہوں، میں انہیں سائنٹسٹ بھی کہتا ہوں۔ اور آج کے دن میں ابھی 10 سے 15 سال یا شاید اور کم وقفہ ہوا، ابھی انگلینڈ کے اندر ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام ہاگن تھا، اس کو نوبل پرائز ملا۔ کس بات پر؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے حقدار، اس نوبل پرائز کے حقدار، اس تھیوری کے حقدار صدر الافاضل تھے۔ نوبل پرائز ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم کم علم ہے نا، ہم بتا ہی نہیں سکے دنیا کو، ہم نے محدود کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کئی جسم ہوں پر ان پر الگ الگ اوقات ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور 100 سال پہلے 1900 میں لگ بھگ ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کو نوبل پرائز ملا تھا، جس کی دنیا نے تسلیم کیا کہ نہیں یہ بات کہہ رہا ہے صحیح ہے، وہ تھا آئنسٹین۔ اس نے یہ کہا کہ اگر کسی جسم کو اس لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے تو وقت تھم جاتا ہے۔ یہ تھوڑا آپ کے اس سے باہر جا رہی ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا، جو بچے اسکول وغیرہ میں وہ اچھے سے سمجھ لیں گے۔ بتانا مقصد ہے، جو اصل وہ آپ ضرور سمجھ لو گے۔ تو 70 سال کے بعد ہاگن آیا، وہ کہتا نہیں نہیں، ایک باڈی نہیں، کئی باڈی ہوں، کئی باڈی ہوں تو ان پر کیفیت الگ الگ ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسے نوبل پرائز مل گیا۔ اور اس ہاگن سے کئی برس پہلے، لگ بھگ 35 سے 40 سال پہلے، یہی تھیوری صدر الافاضل مولانا نعیم الدین علیہ رحمت الرضوان نے پیش کی تھی۔ وہ کیا پیش کیا؟ جب وہابیوں نے یہ کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو صدر الافاضل اس کا جب انہوں نے جو دعویٰ کیا نہیں ہوتا تو دلیل میں پیش کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، قرآن میں درج ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں اور ایک ویرانے سے گزر رہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا سب پنجر پڑے ہوئے، خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت ان پنجروں میں پھر کیسے اس کو اکٹھا کرے گا اور گوشت پوشت سب آ جائیں گے اور زندہ ہوگا۔ ایک خیال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا، عصر سے مغرب کا درمیان ہے، پھر اللہ نے اٹھایا تو حضرت عزیر سے پوچھا، اے عزیر کتنے دن تم اس حالت میں تھے؟ تو اسی وقت اٹھایا عصر سے مغرب کے درمیان۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک یا اس سے تھوڑا زیادہ، یہ فرمایا۔ اسی کو وہابیوں نے دلیل بنا دی، کیونکہ اللہ پلٹ کر کیا کہتا ہے 100 سال، تو وہاں بھی کیا کہتے ہیں دیکھیے نبی کو علم غیب ہوتا تو بتاتے نہیں، اللہ نے تو کہا 100 سال، اور نبی کہہ رہے ایک یا اس سے تھوڑا زیادہ، تو علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ دلیل دی وہابیوں نے۔ صدر الافاضل قربان جاؤ، اس لیے میں نے کہا وہ سائنٹسٹ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رب نے جو کہا اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اور جب نبی نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صدر الافاضل کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک 100 سال کا وقفہ، پر وہ 100 سال رب نے حضرت عزیر پر ایک دن میں گزارا۔ صدر الافاضل نے یہ جواب دیا، اور یہی بات جب ایک سائنٹسٹ کہتا ہے اسے نوبل پرائز ملتا ہے، یعنی دنیا نے اسے تسلیم کیا۔ اب دلیل میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ کے ساتھ 4 چیزیں، یا ایک ہی جسم کی بات، ایک وجود کی بات، ایک وجود کی بات، 4 وجود ان کے ساتھ، روٹی، شربت، ان کا کھچر اور خود حضرت عزیر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عزیر اٹھے
شربت نہ شربت کھٹا ہوا تھا نہ روٹی باسی ہوئی تھی، پر گدھا جو کھچر تھا اس کا پنجر پڑا تھا۔ اسد اللہ فاضل یہی تو کہہ رہے ہیں، گدھے پر 100 سال ویسے ہی گزرا جیسے گزرنا تھا، پر حضرت حسین پر 100 سال 24 گھنٹے میں گزر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی باسی نہیں ہوتی، اور روٹی باسی ہوتی ہے اس میں فنگس آتا ہے جب 24 گھنٹے گزرنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شربت ہو اس شربت میں کھٹاس تب پیدا ہوتی ہے جب 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا شربت بھی کھٹا نہیں ہوا، روٹی پہ فنگس نہیں آیا، پر گدھا کھچر جو تھا ساتھ میں سواری اس کے پنجر رات رانے میں لگے سلامیاں۔ اگر علم نہیں حاصل کرو گے، جب کوئی غیر تمہارے نبی پر انگلی اٹھائے، کسی ولی پر انگلی اٹھائے، علی پر انگلی اٹھائے، کیسے جواب دو گے؟ دعویٰ تو تمہارا یہی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو دلیل تو یہی ہوگی نا، کیونکہ تم سے ہی کہا جائے گا، جو کوئی بھی سوال کرے گا وہ تم سے ہی کرے گا، محبت کرنے والوں سے ہی کرے گا۔ اور آپ غائب ہیں، دلیل آپ کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں سب کتابیں یہ بھی نہیں جانا، ہماری ذمہ داری ہے، غصہ نہیں کرنا، آستین نہیں چڑھا، سوال چاہے جتنا بےہودہ کیوں نہ ہو، سنجیدگی سے سنو اور سنجیدگی سے جواب دو، سنجیدگی سے جواب دو۔ اگر تم محبت کرتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی پہنچا، سوال سنو غصہ تم کو بھی آ جائے گا۔ وہ کیا کہتا ہے، اے ابوبکر یہ بتاؤ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ کیا ہے جس کی اللہ کو علم ہے؟ اب بتائیے، حاکم وقت ہے صدیق اکبر، حاکم وقت ہے، اور بلا رہے غدر نہیں کیا نا، آپ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ، اب غصہ آ گیا۔ یہ غصہ محبت کی بنیاد پر نہیں، یہ غصہ تبدیلی کی بنیاد پر، اپنی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر تم اپنی ذات سے اٹھ رہے ہو، سوال سے نہیں۔ صدیق اکبر یہی کرتے نا، نہیں کیا نا، وہ غور و فکر کرتا، غور و فکر کرتا، خود نہیں مولا علی کو ہٹ گئے، مولا علی کو ہٹ گئے۔ جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو غور و فکر کرتے ہوئے پوچھا، یا میرے مومنین کیا ہوا؟ آپ بہت غور و فکر کر رہے ہیں، بڑے سنجیدگی سے کسی بارے میں سوچ رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ یہودی اس سے اس نے سوال کیا، کہا کیا سوال کیا؟ کہا یہ کہتا ہے یہ بتائیں وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں، اور کیا اس نے پوچھا؟ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے جو اللہ کے علم میں نہیں۔ ایک سوال اور تھا، تیسرا میں پوچھتا وہی کافی ہے آپ کے لیے، تو بات میں آپ کو بتانا چاہیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ تیرا سوال یہ کہ وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں، تو سن لے، ظلم یہ نہیں ہے، ظلم اللہ کے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آپ کو ایک بات سمجھنا ہے، ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، یہی یقین ہے ہمارا، دینے والا کوئی اور تو نہیں ہے، آتا ہے ہر شے ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ظلم کیوں مانتے ہو جو اس کے پاس نہیں؟ ظلم کیوں مانتے ہو جو اس کے پاس کیوں مانتے ہو جی؟ تو یہی بتا رہے ہو، جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو مانگا ہے نا کسی سے،
اللہ کے پاس تو نہیں ہے ظلم، تو پھر کس کے پاس ہے؟ یہ ظالم اسی لیے کہا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب دوسرا سوال اس نے پوچھا تو کیا ہے وہ اللہ کا علم میں نہیں؟ تو مولانا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ابن اللہ نے عزیر علیہ السلام کو کہتے ہو یہ اللہ کے علم میں ہے، تو تم نے بنایا یہ تم کہتے ہو، اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو نہیں کہا، یہ تم کہتے ہو یہ اللہ کے علم میں، کیونکہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، جو بھی ہوگی وہ اس کی اختلاف برابران ملت اسلام علم حاصل